اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ اور جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو ان یہ کہ تذبحوا ذبح کرو بقرۃ ایک گائے۔ قالوا کہنے لگے اتتخذنا کیا تو بناتا ہے ہمارے ساتھ ہزوا مذاق، یہ تم کرتے ہو ہمارے ساتھ مذاق۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی کیا موسیٰ کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ قال فرمایا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ میں پناہ میں ہوں باللہ اللہ کی ان یہ کہ اکون میں ہو جاؤں من جاہلوں میں سے۔ یعنی کہ یہاں پہ یہ جو واقعہ سورۃ بقرہ کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں ایک بقرہ گائے کا ذکر کیا گیا، اور گائے کا جو ذکر ہے وہ یہاں سے شروع کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہاں پر ایک آدمی کا جو تھا وہ قتل ہو گیا تھا، اور اس آدمی کے قتل کے لیے دیت مانگ رہے تھے اس کے ورثہ۔ تو جب وہ دیت مانگنے کے لیے آئے تو انہوں نے پوچھنے لگے کہ اب قتل تو ہم نے کیا نہیں، اب ہم دیت کیسے دیں؟ ظاہر بات ہے دیت تو وہ دیتا نا جس نے قتل کیا، اب اس کی دیت کون دے گا کہ کوئی مان ہی نہیں رہا کہ اس نے قتل کیا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، پریشان ہو کے کہنے لگے موسیٰ دعا کرو کہ ہمیں پتہ چل جائے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو۔ اب وہ گائے کا سن کے کہنے لگے موسیٰ ہم تو تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں پتہ چل سکے قاتل کون ہے، کس نے قتل کیا ہے، اور آگے سے تم ہمارے سے مذاق کر کے کہہ رہے ہو کہ گائے ذبح کرو۔ تو آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو ہوں نا اللہ کی پناہ میں، اگر میں تم سے نا جھوٹ بولوں، جھوٹ کہوں، یعنی کہ ان کو یہ تھا کہ مذاق کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، یعنی کہ مذاق کے طور پہ کہہ رہے ہیں گائے ذبح کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، بلکہ آگے انہوں نے کیا کہا، یعنی کہ اگر وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سختی نہ کرتے۔ انہوں نے مزید سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے مزید سختیاں کی، جیسے کہ اب دیکھیں قالوا بولے ادع لنا تو دعا کر ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین کے بیان کرے لنا ہمارے لیے ما ہیا کہ وہ کیسی ہو۔ یعنی کہ وہ پھر آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ جو گائے ہے، جس گائے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ وہ کیسی ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں انہوں نے پوچھا کیسی ہو، آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قال فرمایا، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا انہو بے شک وہ یقول فرماتا ہے، انہا بقرۃ بے شک گائے ہے، یہی گائے ہے، لا فارض نہ بوڑھی ہو، ولا بکر اور نہ چھوٹی ہو، عوان بین ذالک اس کے درمیان ہو، یعنی کہ جوان ہو، نہ تو بوڑھی ہو نہ ہی چھوٹی ہو بلکہ جوان ہو۔ تو آگے سے کہنے لگے یعنی کہ بین ذالک اور اس کے درمیان، یعنی کہ درمیانی عمر کی ہو، جیسے جوانی جو ہوتی ہے درمیان میں آتی ہے نا، تو جوان نہ ہو۔ وَفَعَلُوا بس تم کرو ما تؤمرون جو تم کو حکم دیا جاتا ہے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ تم وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو آگے سے پھر وہ آئے دوبارہ سوال کرنے، مطلب کہ اگر وہ جوان کوئی سی بھی گائے لے لیتے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا، لیکن آگے پھر آئے وہ قالوا ادع لنا، قالوا بولے ادع لنا تو دعا کر لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین کے بیان کرے لنا ہمارے لیے، ما لونہا کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ قال فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہو بے شک وہ یقول فرماتا ہے، انہا بے شک بقرۃ گائے ہے، صفراء زرد رنگ کی، فاقع گہرا ہے، لونہا رنگ اس کا، تسر الناظرین اچھی لگے دیکھنے والوں کو۔ اب آگے یعنی کہ انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ نے مطلب انہوں نے پھر پوچھا کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا رنگ گہرا ہو، زرد ہو، خوب گہرا رنگ ہو کہ دیکھنے والوں کو اس کا رنگ جو ہے وہ رنگ اس کا بھائی اس کو خوبصورت لگے، جوان ہو، خوبصورت ہو، زرد رنگ کی ہو۔ آگے کہنے لگے قالوا ادع لنا، پھر آئے وہ دوبارہ
قالوا ادع لنا قالوا بولے ادع لنا تو دعا کر ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یبین بیان کرے لنا ہمارے لیے ما ہیا وہ کیسی ہو، پھر وہ ہے کہ ہمیں اپنے رب سے بیان کرے کہ وہ کیسی ہو۔ ان البقرہ بے شک گائے کے بارے میں تشابہ شبہ پڑ گیا علینا ہم پر، بے شک یہ جو گائے ہے جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہم پر اس کے بارے میں شبہ پڑ گیا ہے۔ وَإِنَّا اور بے شک انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا لَمُہْتَدُونَ ہم ہدایت پا لیں گے۔ تو اب دیکھیں پھر وہ آئے کہنے لگے کہ یہ جو گائے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے، اب ہم اس کے بارے میں کہاں سے لے کے اتنے سارے شبے ہو گئے اس میں۔ پھر آگے مطلب کہ پھر انہوں نے اس پہ بس نہیں کیا، آگے پھر سوال کرنے لگے۔ آگے پھر آئے وہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال فرمایا انہو بے شک وہ یقول فرماتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ بے شک گائے لا ذلول نہ کام کرتی ہو تثیر الارض نہ ہل چلاتی ہو زمین میں، ولا تسقی الحرث نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، مسلمۃ بے عیب ہو، لا شیعۃ نہ کوئی دھبا ہو اس میں، فیہا اس میں۔ قالوا بولے الآن اب جئت آیا ہے بالحق کی ساتھ حق کے، فذبحوہا پس ذبح کی انہوں نے، وما کادوا نہیں تھے وہ یفعلون ایسا کرنے والے۔ پھر وہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور بولے کہ موسیٰ اب تم آئے ہو صحیح طریقے سے۔ پہلے انہوں نے دعا کی، پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا سختی کی کہ وہ نہ بڑی ہو نہ چھوٹی ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ پھر اگلا سوال انہوں نے کیا کیا تھا کہ اس کا رنگ کیسا ہو، اللہ نے فرمایا اس کا رنگ گہرا ہو اور زرد ہو۔ پھر وہ آئے کہنے لگے کہ ہمیں اس گائے کے بارے میں شبہ پڑ گیا ہے، اب ہم اس کا شبہ کیسے دور کریں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ ہم جو ہے نا اس کے بارے میں ہمیں ڈھونڈنا، تو اب ہم اور کیا ڈھونڈیں اس کے اندر اور کیا خصوصیت ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو ہے نا کام نہ کرتی ہو گائے، نہ زمین کو وہ پانی دیتی ہو، نہ ہل چلاتی ہو، بے داغ ہو، بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ اب پھر وہ کہنے لگے موسیٰ اب تم آئے ہو حق بات لے کے، اب ہم اس کو ذبح کریں گے، حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا لگتا کہ اس گائے کو وہ ذبح کریں گے۔ وَإِذْ اور جب قتل کر ڈالا تم نے نفساً ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ پھر لگے تم فیہا مطلب کہ پھر لگے تم ایک دوسرے پر الزام لگانے، فیہا اس بارے میں، واللہ اللہ تعالیٰ مخرج ظاہر کرنے والا ہے، ما کنتم جو تھے تم تکتمون چھپاتے۔ یعنی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم میں آدمی قتل ہوا تھا تو اس قتل کو وہ ایک دوسرے مطلب کہ وہ جس نے قتل کیا تھا، اب وہ لوگ تو ایک دوسرے نہیں تھے جانتے کس نے قتل کیا کس نے نہیں قتل کیا، لیکن جس نے قتل کیا تھا وہ دیت مانگ رہا تھا۔ تو میں اس کا آپ کو پورا واقعہ سناتی ہوں بعد میں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ قتل کیا انہوں نے کیسے، تو اس کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا تم نے قتل کیا، وہ کہہ رہا تھا تم نے قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا اس چیز کو جو تم چھپاتے ہو۔ فَقُلْنَا کہا ہم نے اضربوہ مارو بِبَعْضِہَا اس کے بعض حصے کو، کذالک اسی طرح یحیی اللہ اللہ زندہ کرتا ہے موتا مردے کو، ویریکم اور دکھاتا ہے تم کو آیاتہ اپنی نشانی، لعلکم تاکہ تم تعقلون غور و فکر کرو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اور حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا جو بعض حصہ نا مطلب کہ اللہ تعالیٰ تب وہ حکم دیا ہوگا کہ کوئی سا اس کا حصہ جو ہے نا اس آدمی کے مارو۔ جب اس آدمی کے جسم کو لگایا گیا تو وہ آدمی فوراً اٹھا اور اس نے کہا کہ میرا قاتل جو ہے نا فلاں انسان ہے۔ تو جب اس نے جب کہا اور ساتھ ہی وہ اس کا دوبارہ انتقال ہو گیا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسی طرح ہم زندہ کرتے ہیں مردے کو اور دکھاتے ہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تم سمجھو۔ اب یہاں پہ یہ جو واقعہ بیان کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کہ ایک آدمی کو قتل کیا گیا تھا، تو اس قتل کے اندر یہ کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم میں آدمی تھا جس آدمی کو قتل کیا گیا تھا، اس کے متعلق بہت ساری روایات آتی ہیں کہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ آدمی جو تھا مطلب کہ جس آدمی کو قتل کیا گیا تھا اس کی ایک بیٹی تھی، وہ بہت زیادہ مالدار شخص تھا، اس نے نا اپنے بھتیجے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح مطلب کہ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کرنی تھی اپنے بھتیجے کے ساتھ۔ اب جو اس کا بھتیجا تھا وہ لالچی تھا، اب اسے یہ صبر نہیں تھا ہو رہا کہ کب میرا چاچا انتقال ہوگا، کب میرے چاچے کا اور کب مجھے یہ جائیداد ملے گی، تو اس نے نا جائیداد لینے کے لیے اپنے چاچے کو قتل کر دیا۔
जब उसने अपने चाचा को कत्ल किया तो फिर वो लोग बस्ती वालों के पास आया और कहने लगा देखो मेरा ना चाचे का कत्ल किसी ने कर दिया, अब बताओ मैंने दीत लेनी है, मतलब कि तब दीत में 100 ऊँट, मतलब कि 100 ऊँट उसको मिलने थे। तो उसने कहा कि मैंने दीत भी लेनी, उसको ये था कि मुझे दीत में ऊँट भी मिल जाएंगे और जो है दीत में 100 ऊँट मिलेंगे और साथ में जो मेरे चाचा की जायदाद था वो मिल जाएगी। तो फिर वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए कौम, फिर वो कहने लगे मूसा अब हम ये गाय है ये किस तरह करें, इसका कैसे हल निकालें। अब फिर अल्लाह ताला वो सवाल करते रहे और उस पर अल्लाह ताला जो है ना सख्ती के ऊपर उनके ऊपर सख्ती करते रहे, उनको पता ही नहीं चला कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो फिर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर ज़ाहिर कर दिया। फिर उस आदमी के जब उन्होंने गाय को ज़िबा किया, हालांकि वो ऐसा नहीं था लगता कि गाय को ज़िबा करेंगे, फिर जब उन्होंने गाय को ज़िबा किया तो हालांकि अल्लाह ताला यहाँ पे फरमाया लगता नहीं था कि वो गाय को ज़िबा करेंगे। फिर उन्होंने जब गाय को ज़िबा किया तो फिर अल्लाह ताला ने उस आदमी को उससे ज़िंदा किया। फिर उसने बताया कि मेरा जो कातिल है मेरा भतीजा है, फिर उसके साथ ही वो इंतकाल हो गया उसका। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाया ताकि तुम गौर व फिक्र करो किस तरह अल्लाह ताला मुर्दा को ज़िंदा करता है और फिर ज़िंदा करके उसको मार देता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल